دیکھیے گا مسجدوں میں تراویحاں ہوں گی، اکثر مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہیں اور آخری رمضان سے روزے سے پہلے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ کچھ مسجدوں میں 10 15 20 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو آفس والے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جو سروس والے ہوتے ہیں، جن کو پورے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے، تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکیدار کو، کسی کرائے کے ٹٹو کو، کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہیں تراویح پڑھانا ہے اور صبح سحری سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لینا ہے، اور ہم تمہارے پیچھے آج کی رات جاگ لیں گے، قرآن سن لیں گے، اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی اور تمہیں بھی چھٹی مل جائے گی۔ اور وہ بیچارہ حافظ جو کرائے پر بک ہو کر آتا ہے، وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی سپیڈ جو بڑھاتا ہے، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آپ کو بس آخری والا جملہ سمجھ میں آئے گا، یعلمون تعلمون، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، اور اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک نیا مکان بنایا، کچھ لوگوں کو بلا لیا، صاحب ہم نے نیا مکان بنایا ہے، یہ نئی دکان کھولی ہے، ایک پارہ تم پڑھ دو، 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 سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیا اور سب نے 30 پارے پڑھ دیے، ہو گئی گھر میں برکت۔ اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں کتنا بھی ٹی وی چلاؤ اور تمہاری بیوی چاہے کتنا بھی ڈرامے اور نوٹنکی دیکھتی رہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا 40 چور، کچھ بھی سنتی رہے، اب اس میں شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلا کر ایک دن قرآن پڑھوا لیا۔ یہ ہے قرآن پڑھنا۔ کوئی آدمی مر گیا، اس کے مرنے کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ایک ایک پارہ پکڑوا دو اور پورا قرآن جب ہو جائے تو بخش دو مرنے والے کو۔ اب مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی شراب پی ہو، جوا کھیلا ہو، چوری کی ہو، زنا کیا ہو، بے ایمانی کی ہو۔ ان بچوں پر تو کنٹرول کرو، اب تو زیادہ بھیڑ نہیں رہ گئی ہے، ان رضاکار لوگوں ان سے کہو کہ یہ جائیں، شور نہ کرو۔ ٹھیک ہے وہاں لے جائیں لیکن آواز نہ کریں، جو کرسیاں خالی ہیں وہ لے جائیے، لیڈیز میں دے دیجئے، لیکن شور نہیں ہونا چاہیے، آواز نہیں۔ تو وہ اب سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ ارے کچھ کم ظرفوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا تھا کہ اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد اندرا گاندھی کی سمادھی پر گئے، اور اندرا گاندھی کی سمادھی پر جانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا اور 3 قرآن پڑھ کے بخشے گئے۔ اندرا گاندھی کی سمادھی پر کچھ مسلم نیتاؤں نے 3 مرتبہ قرآن پڑھا۔ اب بتائیے قرآن پڑھ کے اندرا گاندھی کو بھی کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہو جائے گی، اس کو بخش رہے ہیں۔ یہ ضمیر فروش مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا، اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حکم کس کا دیا ہے سنیے، تلاوت کا۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اللہ نے وحی کی گئی اس کی یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں تلاوت کس کو کہتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت یہ مصدر ہے، اور تلا یتلو تلون و تلاوتن
تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے. تلا یتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. عربی زبان میں تلا یتلو کا معنی ہوتا پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی سے مشتق تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت کرو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی، اب اس پر عمل کرو، یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا. دوسری آیت پڑھی، اس کے پیچھے یعنی عمل کرو. تیسری آیت پڑھی، اس پر عمل کرو. چوتھی آیت پڑھی، اس پر عمل کرو. قرآن کو سمجھو زیادہ اور پیچھے پیچھے چلو. اور جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ خطرناک جانوروں اور درندوں چرند سے محفوظ رہتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جنگل میں، دیکھ لیجیے ایک مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، اور جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو مرغی جہاں جاتی ہے اپنے بچے اپنے پیچھے پیچھے لے جاتی ہے، اور جب کوئی بلی کو دیکھتی ہے تو وہی مرغی پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. جو بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. ہم اور آپ قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، محفوظ رہیں گے تمام دنیا کی شر پسند اور بدکماش قوموں کے شرور و فتن سے، ان کے شر و فساد سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا. اللہ ہم سب کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جائیے گا تو عرب کے اندر ایک بچہ ہے اونٹنی کا. عرب اس اونٹنی کے بچے کو تلو کہتے ہیں. تلو، ہاذا تلو. جانتے ہو یہ تلو کون سا بچہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے. میں جانتا ہوں ایک تو بارش ہو گئی ہے اور دوسری پھر رات کا اس وقت 12:30 سے زیادہ ہو گیا، 1:45 بجنے والا ہے. جب بارش ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو اب ہم کو جلدی ٹائم دے دیں گے 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس، لیکن جو ٹائم آپ نے بتایا تھا وہی ٹائم بارش ہونے کے بعد بھی دیا. تو میں نے سوچا بارش ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا. ہم سے کہا تھا 1 بجے ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے، اور یہاں اسٹیج پہ آتے آتے پھر سب 12 سوا 12 بجے جب ٹائم ملا تو تھوڑا ہی تو پہلے مل گیا. تو میرے بھائیوں پھر بھی آپ ابھی تک جمع ہیں تو تھوڑا سا سن لیجئے. تلو عرب میں اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اونٹنی جس جنگل میں، اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں جا رہی ہے بچہ وہاں، جس جھاڑی میں گئی بچہ وہاں، جس پہاڑی پر گئی اس کا بچہ وہاں. عرب اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہاذا تلو. یہ تلو ہے یعنی اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. عرب اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تلو. اپنے ماں کی فرما برداری کرنے والا، اپنے ماں کے قدم پر چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے پا پہ چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا. اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ تلو. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ خطرناک جانور شیر اور بھیڑیے جیسے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری قوموں کے شر سے اور ان کے فتنے سے محفوظ رہو. ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے. جیسے وہ تلو ہے اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، یعنی تلاوت کرنے والا بھی محفوظ رہتا ہے دنیا کے فتنوں سے. اس کا ایک مطلب یہ ہوا